أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیات سے جڑتا ہے، یہودیوں کے حوالے سے، یعنی بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، یہودیوں کا ایک خاص طبقہ جو کہ مسلمانوں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کرتا تھا اور مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا، اور اپنے یہودیوں کو اسلام کی طرف نہ لانے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں تو ایک حکم آتا ہے تو وہ منسوخ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، پھر اس کے بعد اور حکم آ جاتا ہے۔ تو گویا قرآن پاک جو ہے اس کے اوپر ان کو اعتراض ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں آج اور کل اس کو منع کر دیتے ہیں، یا پھر کل ان کو دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو شریعت کے اندر یہ تضاد وہ سمجھتے تھے، اس کو وہ کہتے تھے ہماری کتاب جو تورات ہے اس کے اندر کوئی منسوخ نہیں آیت، کوئی اس کا ناسخ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں تو آیات منسوخ بھی ہیں، ناسخ بھی ان کے ہیں، تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بناتے ہیں، یا پھر اس طرح کے خیالات وہ لوگوں میں ڈالا کرتے تھے۔ تو لوگوں کو اسلام سے متنفر کرانے کی کوشش کرتے تھے، اور یہودیوں میں سے اسلام کی طرف اگر کوئی آنا چاہتا تھا تو اس کو یہ کہتے تھے ان کے پاس تو کتاب بھی جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ بدلتی رہتی ہے، اس کے اندر اللہ کے حکم بدلتے رہتے ہیں۔ تو ان سب کے توڑ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی، ما ننسخ من آیت، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ فرما دیتے ہیں، وَنُنْسِهَا نَاتِ، یا پھر اس کو بھلا دیتے ہیں، نَاتِ بخیر منہا، تو اس سے بہتر اور آیت عطا فرما دیتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مثال یا اس کے برابر کی آیت اور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم یہ نہیں جانتے، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت ہے، اللہ سے بہتر جاننے والا کون ہے؟ اللہ ماحول کو، حالات کو، ہماری نفسیات کو بہتر سے بہتر جانتا ہے۔ کون ہے جو اللہ سے بہتر جانتا ہو؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
5 آیات ایسی ہیں جو کہ منسوخ ہیں، یعنی منسوخ وہ آیات جس پر عمل نہیں ہوتا۔ شرعی اصطلاح میں ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کرنے کو نسخ کہتے ہیں، یعنی ایک منسوخ ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں جو آیت آتی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی مثال بہترین دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ دوائی لینے جاتے ہیں، ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو ایک دوائی دے دیتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتے آپ دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ اب وہ تو میں ٹھیک نہیں ہوا اس دوائی سے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے سائیڈ ریئیکشن ہو اس دوائی کا یا کچھ، تو آپ اس دوائی کو چھوڑ دو، یہ میں دوسری دوائی آپ کو دے رہا ہوں، اس کو استعمال کرو، اس سے انشاءاللہ آپ کا مرض جاتا رہے گا، آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو بندہ اس دوائی کو لے آتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ تو گویا وہ جو دوائی پہلے اس بندے نے استعمال کی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو اس نے کہا یہ منسوخ ہو گئی، ختم، اس کا اجازت نہیں اب دوبارہ استعمال کرنے کی۔ تو اسی کو منسوخ کا مطلب ہے، اب اس دوائی کو استعمال نہیں کرنا، وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب جو اس کے بدلے میں دوبارہ دوسری دوائی دی تھی جس سے بندہ ٹھیک ہو گیا، وہ اس منسوخ کا ناسخ اس کو بولتے ہیں۔ اب منسوخ اور ناسخ کا پتہ چل گیا کہ جو دوائی پہلے لی گئی تھی جس سے بندہ ٹھیک نہیں ہوا تھا، ڈاکٹر نے کہا اس کو استعمال نہیں کرنا، گویا وہ منسوخ ہو گئی۔ اب اس کے بدلے میں جو دوسری دی جس سے بندہ ٹھیک ہو گیا، وہ اس کو ناسخ کہیں گے، گویا اس منسوخ کا وہ ناسخ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائیں، اب کچھ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کیا تو پھر اس کا ناسخ عطا فرمایا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ما ننسخ من آیت، یعنی ہم منسوخ کر دیتے ہیں آیتوں میں سے کچھ آیات کو، وَنُنْسِهَا نات، یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا، تو پھر اس سے بہتر او مثلہا، یا اس کی طرح کی ہم اور آیات عطا فرما دیتے ہیں، گویا یہ اور آیات یہ ناسخ ہیں۔ تو گویا منسوخ کا ناسخ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی کو آپ غور کریں تو قرآن پاک میں جب آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے نسخ جو ہے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ حکم یا وہ آیت جس کو بدل کر دوسرا حکم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ آیت جو پہلی تھی وہ مطلقاً یعنی مکمل طور پر منسوخ ہو گئی، اس پر عمل کرنے کا حکم ختم ہو گیا۔ اس کے بدلے میں دوسری آیت جو آئی اس پر اللہ کا حکم ہو گیا کہ بھئی یہ کام کرو اب۔ تو گویا پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، دوسرا حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا۔ تو یہ ایک قسم کی آیات اس طرح کی ہو گئی۔ دوسری قسم کا جو منسوخ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کا حکم یعنی آیات قرآنی کے الفاظ وہ قرآن پاک میں موجود رہتے ہیں، لیکن ان کی تلاوت بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ عمل وہ دوسرے پر ہوتا ہے جو اس سے بعد والا جو آیا، یعنی حکم جو اس کا ناسخ آیا اس پر عمل ہوتا ہے۔ منسوخ اور ناسخ دونوں قرآن پاک میں موجود رہتی ہیں۔ تیسری قسم کی منسوخ والی وہ آیت ہے جس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی اور جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اس کو تلاوت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو قرآن پاک میں شامل نہ کیا۔
اس بات کا حکم جاری رکھا گیا، لیکن وہ قرآن پاک کی آیت نہ بنی، یعنی اگر پہلے تھی تو بھلا دیا گیا، تو اس کو جیسے کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں سورہ احزاب جو ہے، سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی یا اس سے بڑی تھی، اور اس میں یہ بھی آیت موجود تھی کہ جب بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت زنا کریں تو انہیں رجم کر دو، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرت والی سزا ہے، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ احزاب میں جو آیات تھیں تقریباً وہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھی یا اس سے بڑی تھی، تو اتنی آیات اس میں تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھلوا دی گئیں۔ تو گویا یہ آیت ان کو یاد رہی کہ ان کے اندر یہ ایک آیت موجود تھی۔ اب یہی آیت میں نے جو منسوخ والی تیسری حالت میں نے بتائی کہ جس میں یہ قرآن پاک میں موجود تھی، لیکن قرآن پاک سے اللہ کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا، اور اس کی تلاوت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ قرآن پاک میں آیت اب موجود نہیں ہے، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حصہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بوڑھا بھی زنا کرتا ہے تو عورت ہو یا مرد تو اس کو رجم کرنے کی سزا ہے، اور شادی شدہ جب بھی زنا کرے گا تو اس کی سزا اس کو سنگسار کرنا یہ جاری رہ گیا، اور یہ حدیث موطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے جیسے قرآن پاک میں نے عرض کیا کہ کچھ منسوخ آیات جو ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن وہ آیات قرآن پاک میں موجود رکھی گئیں، تو وہ قرآن پاک میں وہ آیات موجود ہیں۔ جیسے آپ مثال لیتے ہیں شراب والی آیت کہ شراب کا پینا جو ہے، پینا پلانا اس کا جو ہے، اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 دیکھ لیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر منافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ گویا اللہ نے فرما دیا کہ شراب جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کا گناہ زیادہ ہے، جس کا فائدہ جو ہے وہ کم ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، لہٰذا یہ ایسی چیز ہے۔ یہاں پر یہ تھا کہ لوگ پھر بھی شراب کو استعمال کرتے تھے لیکن حرام نہیں ہوئی شراب اس آیت کے مطابق، 219 آیت سورۃ بقرہ کی۔ پھر کچھ لوگوں نے جب وہ شراب پی اور اس کے بعد نماز پڑھ لی تو اس میں الفاظ جو تھے وہ کچھ غلط استعمال ہو گئے، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 43 جو ہے 43 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو گویا نماز میں جانے سے پہلے یا نماز پڑھنی ہو تو شراب پینا حرام ہو گیا، لیکن آگے پیچھے لوگ استعمال کرتے تھے۔ اب لیکن جب یہ تیسری آیت سورہ مائدہ میں آئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو جب یہ تیسری دفعہ حکم ہوا تو شراب مکمل طور پر حرام کر دی گئی۔ تو گویا جو پچھلی دو آیتیں تھیں، پہلی آیت جیسے میں نے بتایا سورہ بقرہ کی 219 نمبر آیت جس میں تھا حکم کہ شراب ایسی چیز ہے جس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے، تو گویا وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح سے اب وہ نشے کی حالت میں ہوتے ہیں تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کا یعنی شراب کی حالت والی بات، وہ بھی اس کا بھی استعمال کا وہ حق ختم ہو گیا جب یہ مکمل طور پر شراب ہی حرام ہو گئی تیسری آیت میں 90 نمبر آیت میں۔ تو گویا 90 نمبر آیت سورہ مائدہ کی یہ ناسخ ہے پچھلی دو آیتوں کی جو
اس کو واضح طور پر شراب کو حرام کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ایک میں نے آپ کو بتایا منسوخ اور ناسخ کے حوالے سے۔ اسی کو ہم اور دوبارہ لیتے ہیں۔ اگر آپ اسی کو دیکھیں ناسخ اور منسوخ والی بات کو، تو ہمیں بہت اچھی طرح معلوم ہوتا ہے جب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کو دیکھیں گے۔ اس میں جو بیوہ ہوتی ہے، جس کا خامند مر جاتا ہے عورت کا، اس کی عدت 1 سال مقرر کی گئی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 میں جو بیوہ کی عدت ہے وہ 1 سال مقرر کی گئی۔ لیکن پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر کی گئی۔ گویا یہ جو 4 مہینے 10 دن والی آیت ہے یہ ہے ناسخ، اور پہلی آیت میں حکم جو 1 سال کا ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ تو ناسخ اور منسوخ کا یہاں بھی معلوم ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سورہ نساء میں دیکھیں، جیسے میں نے بتایا کہ سورہ نساء میں وہ 15 نمبر آیت میں زانی کی سزا جو ہے عمر قید مقرر کی گئی، لیکن پھر وہ زنا کا پھر وہ کلیئر حکم ہوا سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے بارے میں حدیث موجود ہے جو کہ مختلف حدیثوں کی کتاب میں ہے، اور موطا امام مالک میں بھی ہے، اور جس میں ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنگسار کر دو۔ تو گویا اسی طرح سے ہمیں قرآن پاک کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ احزاب پڑھی تھی، مجھے اس کی 70 آیتیں بھلا دی گئیں جنہیں اب میں نہیں پاتا۔ گویا یہ بھلانے والی بات، جیسے میں نے قرآن پاک میں اسی آیت میں پڑھا تھا کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نات، یہ ننسہا نات کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا اور ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی آیات کو بھلا دیتے ہیں۔ تو گویا یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ ان کو بھلا دیا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صبح کی نماز پڑھائی گئی تو صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی تو آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ سرگوشیاں کیسے کر رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ آیات جو ہے وہ تہجد کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہم سے نہیں پڑھے گئے، وہ ایسے لگتا ہے ہمارے ذہنوں سے بھلا دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر وہ آپ نے آیات لکھی ہوئی تھیں وہ تو لے آؤ نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب وہ لے کے آ گئے تو ان سب چیزوں پر جس پر وہ آیات لکھی ہوئی تھیں دیکھا گیا تو وہ ان میں سے وہ آیات مٹ چکی تھیں، گویا اللہ نے ان آیات کو اٹھا لیا تھا۔ تو او نون سہانات سے مراد، نون سہانات کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھلا دی گئیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھلا دیتے ہیں اس کے بدلے میں اور عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد جو فرماتے ہیں وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ہماری نفسیات کو سمجھتے ہیں، ہمارے ہر طرح کے عمل کو، ایمان کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پھر جو قانون ہمیں عطا فرماتے ہیں، جو حکم عطا فرماتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، زندگی میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کا حکم اگر آیت کو منسوخ کر کے اس کا ناسخ عطا فرمانا ہے تو یہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی اسی بات کو دیکھ لیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھا کرتے تھے بیت المقدس مسجد الاقصی کی طرف،
رخ کر کے، تو پھر دل میں خیال ہوتا تھا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف حکم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ حکم عطا فرما دیا، اور قرآن پاک میں وہ آیات موجود ہیں۔ تو یہ گویا جو کہ پہلے جو حکم تھا مسجد الاقصیٰ کی طرف نماز پڑھنے کا، وہ منسوخ ہو گیا۔ اب اس کا ناسخ کیا ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو ہے رخ کر کے، یہ جو تھا یہ اس کا ناسخ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اسی طرح آپ ایک میں نے پچھلے دن آیت پڑھی، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر آپ جائیں تو بات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے، کان میں بات کرنے کے لیے، تو پہلے آپ صدقہ دیں۔ تو وہ آیت جب آئی تو اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہ صدقہ دے کر گئے تھے، ان کا عمل ہوا، اس کے بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستی ہیں جن کا اس آیت پر عمل ہوا۔ تو اس طرح سے یہ مختلف آیات جو ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں 109 آیت میں جہاد کی اجازت نہ دی گئی، لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں جہاد کا حکم نازل فرما دیا گیا۔ تو گویا یہ مختلف جگہ پر جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے کا بدل ہیں، ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت کو اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم واضح کر کے بتا دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ یا کوئی معاملہ بندے کو درپیش ہوتا ہے تو قرآن پاک کی کسی ایک آیت میں اس کا حل نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ سیکوینس میں اس کا حل موجود ہوتا ہے۔ اس لیے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات کو پڑھ کر جو بندہ قرآن پاک کو پورا سمجھتا ہے، احادیث کو سمجھتا ہے، دین کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کی دماغ کو، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جو مسئلہ ہوتا ہے دین کا، اس کا بھرپور اور اچھا اور بہترین جواب جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ عمل بہت اہم ہے۔ اگر عالم دین جو ہوتا ہے اس کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، تو اس کو ہم عالم نہیں کہہ سکتے۔ عالم بندہ وہ ہوتا ہے جو علم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو عمل بھی ضرور ہوتا ہے۔ عمل کے بغیر علم جو ہے وہ بندے کو نقصان دیتا ہے، لیکن جب وہ ایمان بھی اسی وقت قائم ہوتا ہے جب علم عطا ہوتا ہے، اور علم کو جب عمل کے ساتھ ثابت کر دیا جاتا ہے، اس کو اتھینٹک بنا دیا جاتا ہے، گویا وہ ایمان ایک سرٹیفائیڈ ہو جاتا ہے، ایک قسم کا سند یافتہ ایمان بن جاتا ہے جب اس ایمان پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر یہودیوں کی جو بات تھی اس کو رد کر دیا کہ منسوخ جو آیت ہوتی ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں، ہر چیز پر ان کا حکم چلتا ہے، انسان کو اللہ کے سوا کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر جو ہے نا انسان کو آگاہی دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو جس طرح سے چاہا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، انہوں نے اس طرح اس کو ترتیب دے دیا جو ہمارے پاس اب موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ اب کوئی بندہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اب اس کے اندر تبدیلی ہوگی، ناسخ اور منسوخ والی بات ختم ہو گئی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو ناسخ منسوخ آیات ہو رہی تھی اب وہ قرآن پاک میں موجود ہیں وہ سب، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی آیت جو ہے ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، اور پھر جب کسی مسئلے کا حل ڈھونڈا جاتا ہے تو وہ مکمل چھان بین کے ساتھ ہی وہ اس کا حل ملتا ہے، جو اللہ جس کو
علم عطا फरमाया होता है तो वो उसका हल बेहतरीन तरीके से अता फरमाते हैं। तो इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि हमें यहूदी जो थे, जो मुसलमानों के लिए हमेशा से ही वो दुश्मन साबित हुए हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने हमले भी उन्होंने कातलाना किए, और उनका नज़रिया यही था कि ये जो कुरान पाक है इसके अंदर मनसूख आयतें आती हैं, और फिर कभी आर्डर बदल जाता है, हुक्म बदल जाता है जब और आयत आती है, तो लिहाजा कुरान पाक इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर अमल किया जाए या इसके ऊपर ईमान लाया जाए। लेकिन अब अगर आप देखें तो कुरान पाक में ही अल्लाह ताला हमें इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं। ये देखें ना, जब आले इमरान में हम देखते हैं सूरह में, तो बनी इसराइल को खिताब किया गया है, तो उसमें नस्ख के वाक़या मौजूद है, जिसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो इसराइल अलैहिस्सलाम जिनको हम कहते हैं, तो क्योंकि उन पर जो सब खाने हलाल थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने ऊपर कुछ खानों को हराम कर लिया था। तो ये जो है इस चीज़ की तरफ इशारा मिलता है, नस्ख की तरफ, कि उन्होंने खुद मनसूख कर लिया था। इसी तरह तौरात के अंदर अगर आप देखें कि वो नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में खून के सिवा हर जानवर जो था वो हलाल था। अब लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, तौरात में, बहुत सारे जानवर हराम कर दिए गए। इसी तरह से बहन भाई का निकाह जो था, वो पीछे देखे ना तो आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में वो हलाल था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम तो तौरात में जो हुक्म आए उसमें वो हराम हो गया था। तो इसी वजह से अगर आप गौर करें तो हमें बहुत सारी ऐसी आयत तौरात में भी मिलेंगी जो नासिख और मनसूख होंगी। तो इस वजह से हमें जो है कोशिश ये करनी है कि अल्लाह का जो हुक्म हमें मिला है उस पर हमें पूरा पूरा अमल करना है, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ सुरखरू हों। जैसे अल्लाह ने फरमा दिया, मा ननसख मिन आयतिन, जो मा ननसख, जो आयत यानी कि हम मनसूख कर देते हैं, मा ननसख, जो हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयतिन, जिस आयत को, और नुन सिहानात, या उसको हम भुला देते हैं, बखैर मिनहा, उससे बेहतर, बखैर यानी खैर बेहतर, उससे बेहतर हम और ले आते हैं, और मिसलिहा, या उसी तरह की और हम ले आते हैं, जो मौका महल और हालात के मुताबिक होती है और हम सब की गाइडेंस का, हिदायत का बायस होती है। तो अलम तालम, अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने नहीं जाना, अन अल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला जो है, अला कुल्ल शैन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जब वो उसकी कुदरत है, वो सब जानता है, अल्लाह से बेहतर हमारे बारे में कोई नहीं फैसला कर सकता। हमें अल्लाह ताला की हर बात कबूल है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे ईमान में और पुख्तगी होगी जब हम अल्लाह की हर बात पर बग़ैर सवाल किए ईमान लाते जाएंगे। कुर्बत इलाही और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और फिर इंशाअल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें जन्नतुल फिरदौस में भेज देगा, इंशाअल्लाह। आमीन।